صاحب آج بہت عرصے کے بعد محاوروں کا لذیذ استعمال آیا ہے ہمارے پاس. ہاں اچھا بلا میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا, اب کیا ہو گیا؟ وہی بیچتی محاوروں کا استعمال مجھ سے کرواتے ہو, کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ 150 روپے جا کے استعمال کر لیں. نہیں, تمہارا کوئی امتحان نہیں لوں گا, صرف یہ بتا دو لٹیا ڈبو دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو اس کا مجھے نہیں آتا, مجھے لٹیا پکڑاؤ میں تمہیں ڈبو کے دکھا دوں. لٹیا کسے کہتے ہیں؟ لٹیا یہ جو کٹیا ہوتی ہے. لٹیا لوٹے کو کہتے ہیں. لوٹا ڈبو دینا, لوٹا ہر باری تو نہیں نا ڈبتا, کبھی کبھی ترتا بھی ہے. اگر یہ تھوڑی سی اپوزیشن تگڑی رہتی تو بڑے لوٹے ترنے تھے. نواز شریف نے صلح کر کے لوٹوں کی لٹیا ہی ڈبو دی. اس کا مطلب ہے تمہیں ضرب المثل کا مطلب تو پتا ہے. ہاں ظاہر ہے, لٹیا ڈبونے کا مقصد یہی ہے. یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی بنیادی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے لٹیا ہی ڈبو دی. اور یہ ضرب المثل بنی اس وقت تھی جب 3 ہندو جو تھے وہ گھر سے نکلتے ہیں لوٹا لے کے دریا کنارے نہانے کے لیے, اشنان کرنے. میرا نام مولانا آخر وجہ رام نہیں ہے جو مجھے سمجھانے شروع ہو گئے. تو وہ بغیر اشنان کیے واپس آ جاتے ہیں. تو کوئی ان سے گاؤں میں پوچھتا ہے کہ تم لوگ غسل کر کے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی رام لال نے لٹیا ہی ڈبو دی تھی, نہاتے کیسے؟ اچھا, یعنی لوٹا ہی ڈوب گیا, بھلے بندو آپ کسی اور طریقے سے نہا لو. نہیں, ان کو تیرنا آتا ہوتے ہیں ایسے بھی بیچ میں. آپ کو آتا ہے تیرنا؟ یہ کو سب آتا ہے, ڈوبنے سے لے کے تیرنے تک ہر چیز آتی ہے. اچھا, ہماری اگلی ضرب المثل یہ ہے جو بہت مشہور ہے, بہت معروف ہے, 30 مار خان. کہتے ہیں 30 مار خان بنے پھرتے ہو. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ کہنا مطلوب ہو کہ فلاں شخص بہادری کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے, تو کہا جاتا ہے یہ فلاں جو بندہ ہے یہ 30 مار خان ہے. ہاں, بڑا 30 مار خان ہے. اس میں صلاحیت نہ ہو لیکن وہ یہ دعویٰ ضرور کرتا ہو, شیخی بکھارتا ہو. سر اس محاورے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ عزیزی سے پوچھو نا کہ کیسے بنا یہ محاورہ. میں بتا دیتا ہوں, ایسی کون سی بات ہے. یہ جب نیا سیٹ بن رہا تھا تو لکڑ بچ گئی تھی کافی ساری. تو وہ پھر سیٹ ڈیزائنر صاحب نے کہہ دیا ترخان کو کہ اس کا پھر اب محاورہ بنا دو, تو اس نے یہ بنایا 30 مار خان. یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو تجارت کی غرض سے جا رہا تھا, بہت بزدل شخص تھا. اس کے پاس چور کے لڈو موجود تھے, 30 اس کے پاس لڈو تھے جن میں غلطی سے سانپ کا زہر شامل ہو چکا تھا, اس کو نہیں پتا تھا. راستے میں اس کو ڈاکو پڑ جاتے ہیں اور وہ ڈاکو دیگر مال و اسباب بھی اس کا لوٹ لیتے ہیں اور لڈو بھی اس سے چھین لیتے ہیں. لڈو کھا کے وہ 30 کے 30 مر جاتے ہیں. اور یہ تاجر جو ہے ان کی ناک کاٹ کے 30 کی, تو بادشاہ وقت کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے آپ شاباش دیں, میں نے آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر قائم کر دیا ہے اور 30 ڈاکو میں نے اکیلے نے مار دیے. یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ. اتنا نہیں تم لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے. اس بندے کی ڈکیتی بھی بچ گئی تو اس نے ڈاکو بھی سارے پینے کر دیے. اچھا, اس کو استعمال تو کرو, ڈاکوؤں کو, اس ضرب المثل کو. اچھا 30 مار خان. ہاں, میں کر لوں اس کو استعمال. کرو استعمال. ہم تینوں میں ایک 30 مار خان بیٹھا ہے. گڈ, کیوں نہیں بیٹھا ہوا یار, یہ بڑی انٹیلیجنٹ بچی ہے. آپ نے جملہ پورا نہیں سنا. جو بولے گا, جو پہلے بولے گا وہی 30 مار خان ہے. اچھا بتاؤ نا کیا سمجھ آئی ہے. 30 مار خان دیکھیے اپنی حکومت کی 30 مار خانی, کہیں بھی دکھا دے ہو گیس بجلی یا پانی. ویل سیڈ. اچھا, ہماری جو اگلی ضرب المثل ہے وہ بہت معروف ہے اور اس کی وجہ تسمیہ بہت دلچسپ ہے. چھچو کی ماسی کی طرح چمڑ جانا. چلو فضول بات کر رہے ہو. ضرب المثل یہ ہے کہ یہ دیکھے بھالے کا سودا نہیں ہے. یہ ایسی ضرب المثل ہے جو ہم عام طور پر تاجر حضرات یا دکانداروں کے منہ سے سنتے ہیں کہ جب وہ بہت کوئی بیش قیمت یا انمول چیز ہمیں فروخت کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ حضور یہ دیکھے والے کا سودا نہیں ہے. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ایک ذریعے سے ہمیں کوئی بات پتہ چلے اور ہم اس پہ یقین نہ کریں, بعد میں کسی دوسرے ذریعے سے پتہ چلے تو پھر ہمیں یہ یقین آئے کہ فلاں صورت میں ہی ہمارا فائدہ تھا. اور یہ ضرب المثل ہے اس وقت بنی تھی جب خلیفہ ہارون الرشید جو تھے وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو حضرت بہلول دانا جو تھے
وہ مجذوبیت کے عالم میں پتھروں سے پتھر جمع کر کے کوئی عمارت بنا رہے تھے. تو جب خلیفہ وہاں سے گزرے تو خلیفہ سے پوچھا بہلول دانا نے کہ یہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں, تم لینا چاہو گے, خریدنا چاہو گے؟ تو انہوں نے یہ مجذوب کی بڑھ سمجھ کر آگے بڑھ گئے. انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے, لیکن ان کے پاس ٹھکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور وہاں پہ ایک مکان کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر بہلول دانا. اور وہ اگلے روز بہلول دانا کے پاس پہنچتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہ جو تمہارا گھر ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں. تو پھر بہلول دانا جواب دیتے ہیں کہ یہ دیکھے بھالے کا سودا نہیں ہے, جب میں نے کل کہا تھا تو کل میری بات پہ یقین کرتے, اب میں یہ نہیں بیچوں گا تمہیں. سبحان اللہ. ویسے یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ آنکھوں دیکھے پہ یقین کرتا ہے. تو اور کیا, یہ بھی دیکھنا کسی دن ایک دن کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ کی دانشوری, عقل مندی اور انگلش سپیکنگ دیکھے والے کا سودا نہیں ہے. ناظرین یہاں میں لینی ایک کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. Yes, I am telling you